أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत मरियम आयत नंबर 56 से 60 आज तक हम लेसन में पढ़ेंगे। अपने आज के लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشैतान الरजीम। بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب إدريس إدريس إنه إنه كان صديقا كان صديقا نبيا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه ورفعناه रा को पुर कीजिए आइन की अदायगी दुरुस्त कीजिए। नून के ऊपर आपने 2 हरकत तक इसको लंबा करना है। वरफअनाहु ورفعناه मकानन अलिया مكانا عليا. مكانا عليا مكانا عليا.
ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أولئك الذين أولئك الذين أولئك الذين أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله عليهم من النبيين عليهم من عليهم من النبيين عليهم من النبيين عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم यहाँ पर नून के ऊपर आप इख्फा करेंगे और आगे दो तशदीद एक के बाद एक आ रही है, तो एहतियात के साथ पढ़िएगा। दोनों को आपने पढ़ना है दुरुस्त तरीके से। मिन ज़ुर्रिय्यति आदम من ذرية آدम وممن حملنا وممن حملنا وممن حملنا وممن حملنا مع نوح مع نوح مع نوح مع نوح ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي ومن ذريتي إبراهيم 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 وإسرائيل وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا 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 إذا تتلى إذا تتلى दाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा, ता के ऊपर आपने कलकला नहीं करना है। إذا تتلى إذا تتلى عليهم عليهم
آيات الرحمن آيات الرحمن آيات آيات الرحمن آيات الرحمن خروا سجدا خروا سجدا خروا खा पूर्व हरूफ में से है और रा को भी आप पूर्ण करेंगे। यहाँ पर आप एक मद्दा भी वाव मद्दा करेंगे। खर्रू सुज्जदन خروا سجدا वबुकिया وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن حملنا مع ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا जी, बा के ऊपर जबर नहीं है, पेश है, इसको बुकिया पढ़ना है आपने। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानि खर्रू सुज्जदन व बुकिया। إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف فخلف من بعدهم من بعدهم خلف خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون فسوف يلقون غيا غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 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 إلا من تاب إلا من تاب وآمن وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يدخلون الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا ولا يظلمون شيئا إلا من
تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وذکر اور ذکر کیجئے فی الکتابی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا انہو بے شک وہ کانا تھا صدیقاً بڑا سچا نبی یا نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جو حضرت نوح سے پہلے دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ آپ اولاد نوح میں سے نہیں تھے، نہ ہی اولاد ابراہیم میں سے تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد آپ کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ انتہائی سچے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کے ہی زمانے میں قلم کا آغاز ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم ہندسہ عطا فرمایا، علم حساب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نجوم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑا سینا جو ہے وہ سکھایا، اسی طرح اوزار جو اسلحہ بنایا جاتا ہے وہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا سچا نبی بنایا۔ وَرَفَعْنَاهُ اور اٹھا لیا ہم نے اسے مقاماً ایک مقام عالیہ بلند پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ ملاقات 5ویں آسمان پر ہوئی جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں کہ انعم انعام کیا اللہ تعالی نے علیہم ان پر، من النبیین پیغمبروں میں سے، من ذریت آدم اولاد میں سے آدم علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر جو حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ ڈائریکٹ اولاد آدم میں سے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی، اپنی رحمتیں نازل کی، اور آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ اب جس دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے، آپ اپنے دور کے اپنی قوم کے اندر انتہائی معتبر اور اعلیٰ ترین شخصیت ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے چن لیا۔ وَمِمَّنْ اور ان میں سے جنہیں حملنا سوار کیا ہم نے مع نوح علیہ السلام کی۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان کے بعد حضرت آدم اور حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے کچھ ایمان والوں کے ساتھ،
جو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ساتھ تشریح میں سوار ہو گئے، تو باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی یا تو اولاد میں سے تھے یا ان ایمان والوں کی جو سوار ہوئے ان کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي وَمِن اور سے ذُرِّيَّتِي اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کی، و اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وممن اور ان میں سے جنہیں ہدینا ہدایت دی ہم نے، وجتبینا اور برگزیدہ کیا ہم نے یا چن لیا اپنے لیے ہم نے۔ تو اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے جیسا کہ کل بھی ذکر ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اذا جب تتلا پڑھی جاتی علیہم ان پر آیات الرحمانی رحمان کی، خرو وہ گر پڑتے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا اور روتے ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں کچھ باتیں سکھاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے لیے چن لیتا ہے، وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اچھے بندے ہوتے ہیں۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ ان میں سے کچھ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے علاوہ بھی، اور یہ جو طریقہ ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا اور ان لوگوں کا رہا جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو وہ کیا، ان کی کیا یہاں پر علامات ذکر کی گئی ہیں؟ اذا تتلا علیہم آیاتنا آیات الرحمن، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو کیا میرا اور آپ کا بھی طرز عمل ایسا ہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جب ہم آیات سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر بھی ایسے ہی اثر کرتی ہیں جیسا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر کرتی تھیں؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر روتے ہیں؟ فخلف تو پھر جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف چند ناخلف، اضاعوا الصلاۃ ضائع کر دی جنہوں نے نمازیں، واتبعوا اور پیروی کی، الشہوات خواہشات نفس کی، فسوف پس ان قریب، یلقون وہ پائیں گے، غیا گمراہی۔ تو اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور جو نبوت کا زمانہ گزر گیا اور صحابہ اکرام کا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد میں آنے والے کچھ ایسے لوگ جانشین ہوئے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات اور پیروی کی خواہشات نفس کی، تو عنقریب وہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ اس سے ایک بات جو کل بھی ہم نے دیکھی اور اس کا تذکرہ آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اراکین اسلام میں سے جو اہم بنیادی ستون ہے وہ نماز ہے، اور نماز ہر صورت میں انسان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ سفر پر ہے، چاہے وہ امن کی حالت میں ہے یا خوف کی حالت میں ہے، نماز کو کسی صورت میں بھی ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نماز کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو ضائع کرنا نماز کے وقت پہ نماز کو ادا نہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنا، وقت گزر جانے کے بعد پڑھنا، اور تیز تیز پڑھنا جیسے ٹھونگے مارتے ہیں اور سر سے اتارنے والی نعوذ باللہ بات کی جاتی ہے،
تو ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نماز کو اول تو پڑھتے ہی نہیں تھے، یا پڑھتے تھے تو بالکل دل کی بیزاری کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ان کی وجوہات کیا تھیں ایسا سلوک نماز کے ساتھ کرنے کی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، یہ لوگ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کیا کرتے تھے، اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو اس کی نمازوں میں پھر خشوع اور خضوع نہیں رہتا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ اللہ، مگر من، جو کوئی تابا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا، اور ایمان لایا، وہ عامل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فاولائکا، تو بس یہی لوگ ہیں، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، الجنتا، جنت میں، ولا، اور نہ، یظلمون، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، شیئن، ذرا برابر بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈفرینشیٹ کر دیا ہے، دو کیٹیگری میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات یہ ایمان والوں کی ہو رہی ہے، اسلام پر قائم ہونے والوں کی ہو رہی ہے، جن میں سے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوئے، تائب ہوئے، ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اور اپنی اصلاح کی، وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، وہ عامل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کا اجر کیا ہے؟ فاولئک یدخلون الجنت، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، ولا یظلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا، آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب آمین ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إنا آمین أسألك الهدى والتقى آمین والعفاف والغنى، ربنا تقبل آمین منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة آمین عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم آمین وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام علیکم۔